کسی اچھی بات پر عمل نہیں کرتے تو اس کی دعوت دینا بھی چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم کسی اچھی بات پر خود عمل نہیں کر رہے تو ہم دوسروں کو تلقین کرنے کا حق نہیں رکھتے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس سے اپنی ذات پر لاگو نہ کر لیں۔ لیکن یہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی نامکمل فہم کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ اچھائی پر عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر ہم خود کسی اچھی بات پر عمل نہیں بھی کر رہے تو دوسروں کو کہنا شروع کر دیں کہ دعوت دینا، اچھائی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے، اور اپنی ذات پر عمل کرنا، اپنی ذات پر اس چیز کو لاگو کرنا وہ ایک دوسرا عمل ہے۔ یقیناً دعوت میں اثر تبھی زیادہ ہوگا جب عمل کے ساتھ دعوت دی جائے گی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ بھی کرتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ دوسروں کو تو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ اس پہ جھنجھوڑا اس سلسلے میں جا رہا ہے کہ خود دعوت دی جانے والی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ عمل نہیں کر رہے تو کہنا بھی چھوڑ دو، یعنی دونوں اچھے کام چھوڑ بیٹھو، ایسا نہیں۔ تو اس کے تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں، اہل علم بتاتے ہیں، آزما کر بھی دیکھ لیجئے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اچھے انداز میں، اچھی نیت کے ساتھ برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کا ایک بڑا اثر اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اچھا عمل، وہ بھلائی ہماری زندگی میں بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ انسان کا اندر، انسان کا باطن، انسان کے اندر جو خیر کا مادہ ہے وہ بھی اس کو اس طرف لانے کی کوشش کرے گا کہ خود بھی عمل کرو، اور انسان ماحول سے بھی تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے کہ میں اچھائی کی دعوت دے رہا ہوں، میری وجہ سے اگر اچھائی وجود میں آ رہی ہے تو مجھے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے اثر لینا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو اور ہمارے دونوں جہان کامیاب ہوں۔